موجودہ پرفتن دور میں امت مسلمہ کے لیے درد رکھنے والا ہر فرد امت مسلمہ کی اجتماعی صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہے اور مضطرب ہے۔ فرقوں، گروہوں، مسالک میں بٹ کر امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر، مسالک اور گروہوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو برحق سمجھنا اور دوسروں کے ساتھ نفرت کرنا، انہیں باطل پر سمجھنا، یہ عروج پر ہے۔ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے جو اجماعی مسائل ہیں، جو زوال اور پستی کے اسباب ہیں، ان کی طرف توجہ نہ ہونے کی بالکل برابر ہے، اور امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی کوئی صورتحال واضح طور پر نظر نہیں آ رہی، اور فرقے، مسالک، گروہ وہ اپنی اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے اور اپنے تسلسل کو 1400 سالوں سے تسلسل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو، تمام صلاحیات کو، تمام اوقات کو صرف کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر امت مسلمہ کے لیے درد رکھنے والے لوگوں کا پریشان ہونا یہ بنتا ہے، اور جب تک اگر ہمارے دلوں میں پریشانی پیدا نہیں ہوگی تو نہ اس کا حل سامنے آ سکتا ہے، نہ ہم اس کا کوئی علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ تو دلوں کے اندر پریشانی کا آ جانا، دلوں میں اس بات کا پیدا ہو جانا کہ امت مسلمہ جن مسائل میں، جن معاملات میں کھو چکی ہے، جن تقسیمات کا شکار ہو چکی ہے، اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے حقیقی مسائل کی طرف، اس کی اٹھان کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو بڑی مبارک سوچ ہے، بڑی مبارک فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرما دیں، بڑی برکت والے لوگ ہیں وہ۔ لیکن یاد رکھیں، مسلمانوں کے اس جو ہے نا معاملے سے اور مسلمانوں کے اس انتشار سے، افتراق سے، نفرتوں سے، فرقوں میں بٹے ہونے سے اہل باطل نے، کفر نے تو ہمیشہ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھایا ہی ہے۔ ہر صورت کے اندر بہت سارے ملحدین اور لبرلز نے بھی مسلمانوں کی اس اجتماعی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو جو ہے نا ان کا نقصان کیا ہے، عملی بھی، علمی بھی، اور قرآن و سنت سے، اسلام سے دور کرنے کی لا حاصل سعی ان لوگوں نے اس کی ضرور کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ دینی جبے اور لبادے میں، جبے اور قبے میں دینی جو ہے نا وہ گیٹ اپ کے اندر آ کر کے بھی امت مسلمہ کو اس کے درد کو استعمال کر کے، انہیں اس سے بلیک میل کر کے، اور امت مسلمہ کا اس ذریعے سے بھی انہوں نے نقصان کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر، چونکہ یہ ہمارے دل کی اور درد ہے، اور ہمارے دل کی آواز ہے، دل کا درد ہے، تو چونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی پستی اور زوال کا اسباب جو بھی اس کو سمجھتا ہو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرف سے کوئی اور جو نا تحریک، کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی بندہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے کہ یار ان مسائل میں پڑھنے کی بجائے کسی اور مسئلے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، تو ہم چونکہ ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، ہم اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ جس بات کو امت مسلمہ کے زوال اور پستی کی اصل سبب اور وجہ ہم سمجھ رہے ہیں، کوئی اور بھی اس کو سمجھ رہا ہے، تو ہمارا دل اس پر خوش ہوتا ہے، ہم لامحالہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم اس کے معاملات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگوں نے ماضی قریب میں اور آج بھی جو ہے نا امت مسلمہ کے اس درد کو استعمال کر کے امت مسلمہ کو یا تو ایک اور فرقے کا، ایک اور گروہ اور مسلک کا شکار بنا دیا، یا خود اس کا شکار ہو گئے، دانستہ یا نادانستہ، بہرحال انہوں نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے ایسے تمام گروہ، افراد، تحریکیں جو اس دعوت کو لے کر کے اٹھیں کہ فرقوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ کر امت مسلمہ کا یہ نقصان ہو گیا، تو ضرور اس کا ساتھ دیں، لیکن اس بات کو سوچ سمجھ کر، دیکھ کر، پرکھ کر کہ واقعتاً یہ جو بات کر رہا ہے کیا یہ خود بھی اسم بامسمہ ہے، یہ تحریک اور یہ رہنما؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس درد کو استعمال کر کے ہمیں ایک اور جو ہے نا درد کے اندر مبتلا کر دے، امت مسلمہ کی پیٹھ میں ایک اور چھرا گھونپ دیے جائے، امت مسلمہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی اس کے اوپر اور کر دی جائے؟ تو ہمیں ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم درد دل کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں اور پھر بعد میں ہم امت کی مزید تقسیم کا باعث بن جائیں۔ اگر کوئی تحریک، کوئی رہنما، کوئی سلسلہ ایسا ہماری نظر میں آ جاتا ہے جو واقعتاً فرقوں کا رونا تو روتا ہے، لیکن کسی اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہو، یا کوئی کم از کم امت مسلموں کو اعتدال پر لانے کی بات کرتا ہو، تو قابل تحسین ہے، داد بنتی ہے ایسی شخصیات کی، ایسے لوگوں کی، ایسے گروہوں اور فرقوں کی، ایسی تحریکات کی، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپس کی نفرتوں، انتشار کو، تعصب کو ختم کر کے محبتوں کی اور آپس کی جو ہے نا شیر و شکر ہونے کی فضا کو عام کرنے کی کوئی بات کی جائے، فرقوں کا رونا رو رو کر، تو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایسے شخصیت کا ساتھ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور عملی اقدامات کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔
لیکن ایسا نہ ہو ہم اپنے درد دل کو لے کر کسی ایسے شخص کے نظریات کا، اس کی مزاج کا شکار ہو جائیں جو ہمیں تقسیم در تقسیم کرتا چلا جائے۔ اور ہمارے ماضی میں ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امت مسلمہ کی دکھتی اس رگ پر ہاتھ رکھ کے، ان کے اندر کے ان جذبات کو استعمال کر کے پھر امت کو ایسا تقسیم کیا کہ پہلے سے تقسیم شدہ امت سے زیادہ خطرناک نئی تقسیم ہمارے لیے جو ہے نا وہ ثابت ہوئی۔ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں میں اشارہ کرتا ہوں، جیسا کہ ماضی میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے ایک درد کو، ایک فکر کو شروع کیا اور اس نے کہا کہ یہ فرقوں میں بٹ جانا یہ تو شرک ہے اور کفر ہے، یہ تو ایمان سے دوری ہے، اور مختلف قسم کے عبارات اور لیبلز اس کو لگا کر امت کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ امت مسلمہ ان چیزوں سے ڈری ہوئی ہے اور امت مسلمہ ان چیزوں سے سخت تنگ اور پریشان ہے، تو ایسی ہر نئی آواز کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے هو سماکم المسلمین، قرآن نے تو ہمارا نام جو ہے نا المسلمین رکھا ہے۔ یہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، تو ہمارا نام قرآن نے المسلمین رکھا۔ تو اس نے اپنی جماعت کا نام ہی جماعت المسلمین رکھ کر کے اس کو جو ہے نا اس کی مشہوری اور پروموٹ کرنا شروع کیا۔ اور پھر وہ اتنے غلو اختیار کیا، اتنی وہ حدوں کو کراس کر کے چلے گئے کہ صرف اپنے آپ کو المسلمین کے نام سے کہ ہم ہی مسلم ہیں، باقی سب کے سب فرقے اور باقی تمام امت مسلمہ کافر ہے، صرف ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں فرقوں کی رٹ لگا کر کے یہ لوگ اٹھے ہیں اور پھر امت کو ایسے غلیظ فرقہ کے اندر دھکیل دیا ہے کہ پہلے سے بھی بدتر جو ہے نا حالت امت کی بنا دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں غلام محمد پرویز ہو انکار حدیث کا سربراہ، اور یا اس کے علاوہ آپ عصر حاضر میں دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا اور اس قسم کے لوگ ہوں، یہ بھی فرقوں سے متعلق ایک جیسے ہی نظریات رکھتے ہیں، ایک جیسی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کو ان کے نقصانات بتاتے ہیں، ان کی خرابیاں بتاتے ہیں، ان کی کمزوریاں بتاتے ہیں، ان کی نقصانات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن بالآخر امت کو لا کر کے جو ہے نا وہ انکار حدیث کے اوپر اور سرکار کی ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنا کر کے امت مسلمہ کو ایسے گروہ کے اندر شامل کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی اصل سے ہٹ کر کے جو ہے نا بس خالص کفر اور مغرب سے جو نظریات ہمیں ملتے ہیں، جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی اس کے مطابق اسلام کو پیش کر کے تو امت کو ایک اور گمراہی کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اپنوں کے لبادے میں جو ایمان کے لبادے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے عصر حاضر میں آپ دیکھیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں، ان کا بھی طریقہ واردات یہی رہا، فرقوں کے اوپر خوب بات کی، فرقوں کے نام لے لے کر اور اعتدال کی بات کر کے، اتفاق اور اتحاد کی بات کر کر کے انہوں نے شہرت کو حاصل کیا۔ لیکن افسوس ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے وہی کام دوبارہ شروع کر دیا کہ دوسرے جتنے بھی مخالف ان کے فرقے اور گروہ ہیں ان سے متعلق، ان کے بزرگوں سے، ان کے بڑوں سے متعلق کفر کے اور بدعت کے اور شرک کے فتاوا اور گمراہی کے اور غلط راستوں پر ہونے کے فتاوا ہر وقت ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ اپنے علاوہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر صرف میں ہی ہوں جو قرآن یا سنت کی، قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں، باقی سب دکھاوا ہے، باقی سب دھوکہ ہے اور فراڈ ہے اور گمراہی ہے۔ تو اس حد تک امت کو ایک نام لے کر کے اٹھایا، بلکہ وہ تو اس سے بڑھ کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ستارے ہیں آسمانوں پر چمکتے ہوئے، جو ہمارے لیے ہدایت کے رہنما ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیاں، قرآن نے ان کی زندگیوں کو، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ ان کی آپس میں مشاجرات اور جنگیں جو ہوئی ان کو آج امت مسلمہ کے سامنے بیان کر کے اور ان میں حق اور باطل کے معیارات کو آج وہ بیان کرنے لگ گئے، اور اس میں جو ہے نا صحابہ کرام کے درمیان تصفیہ اور فیصلے کرنے لگ گئے کہ یہ گروہ حق پر تھا یا یہ حق پر تھا، اور ان میں سے یہ باطل ہے اور یہ ٹھیک تھا۔ تو یہ دیکھیں امت کو ان چیزوں سے پہلے ہی جو ہے نا ان چیزوں میں الجھا کر، مسائل میں، فروعی مسائل میں اور آپس کے جھگڑوں کے اندر الجھا کر کے ایک طرف کو صحیح کہہ کر دوسرے کو غلط کہہ کر پہلی امت مسلمہ کا شیرازہ بگڑ چکا، اور یہی ہو رہا ہمارے ساتھ کافی عرصے سے، تقریباً 100-150 سال سے تو کم از کم ہو ہی رہا تھا۔ تو انجینئر صاحب نے بھی یہی طریقہ واردات استعمال کیا۔ تو یاد رکھیں ایسی جتنے بھی لوگ اٹھیں، جتنی بھی تحریکات اٹھیں، تو آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد ان کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ جو فرقوں کا رونا رو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور فرقے کی طرف لے جا رہا ہے۔ بھئی یہ جو فرقوں کا رونا رو کر بڑی خوبصورت اور بہترین لیبل لگا کر باتیں کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمیں کسی اور تقسیم کے اندر تقسیم نہ کر دے، کہیں ہمیں جو ہے نا اور کسی گروہ اور پٹلی کے اوپر نہ چڑھا دے۔ تو اصل یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیشہ جو اہل اسلام کے دلوں میں درد ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ امت مسلمہ کو اسی درد کے اندر مزید مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنہ بازوں سے، ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہوشیار فرمائے، اور صحیح معنوں میں اتفاق اور اتحاد کی، آپس میں محبتوں کی اور اعتدال کی جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس کے داعی ہیں اور اس کا مظہر ہیں، اللہ انہیں کی
نقش قدم پر انہیں کے ساتھ ملنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔